بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ السلام علیکم. میں محمد سلیم اور آج ہم تابش دہلوی کی غزل پڑھیں گے. تابش دہلوی کی ایک ہی غزل ہمارے نصاب کا حصہ ہے. تو سب سے پہلے ہم تابش دہلوی کا جو تعارف ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. تابش دہلوی کا اصل نام مسعود الحسن تھا اور تخلص تابش کیا کرتے تھے. 9 نومبر 1913 کو دلی میں پیدا ہوئے. آل انڈیا ریڈیو سے وابستہ رہے. تقسیم ہند کے بعد وہ پاکستان آئے اور پاکستان میں بھی وہ ریڈیو پاکستان لاہور اور کراچی سے وابستہ رہے. فانی جیسے قادر الکلام شاعر کے شاگرد تھے اور ان سے شاعری میں اصلاح لیتے تھے. ان کی شعری خدمات کی بدولت ان کو نشان پاکستان ایوارڈ سے نوازا گیا. تابش غزل کے قدآور شاعر تھے. تابش منفرد اور اچھوتے انداز کے مالک اور دلی طرز سکون کے آخری نامور کلاسیکل شاعر تھے. 23 ستمبر 2004 کو کراچی میں وفات پائی اور سخی حسن قبرستان میں سپرد خاک ہوئے. ان کی اہم جو تصنیفات ہیں ان میں نیمروز، غبار جم، تقدیس، چراغ اثر، دھوپ چھاؤں اور ماہ شکستہ شامل ہیں. تو اب ہم ان کی غزل کے پہلے 3 اشعار دیکھیں گے. پہلا شعر ہے: سکون درکار ہے لیکن سکون حاصل نہیں ہوتا، ذرا جو دل کو ٹھہرا دے وہ درد دل نہیں ہوتا. درکار کا مطلب ضرورت ہوتا ہے. عزیز طلبہ آپ جانتے ہیں یہ مفہوم اور یہ ہر لغت یہ آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں میں نے لکھے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہوتی. تو درکار کا مطلب ہوتا ہے ضرورت. ٹھہرا دے کا مطلب ہوتا ہے تسلی دینا. اب سکون درکار ہے لیکن سکون حاصل نہیں ہوتا، ذرا جو دل کو ٹھہرا دے وہ درد دل نہیں ہوتا. ٹھہرا جو دلی کی زبان تھی اس میں اس طرح لکھا جاتا تھا. اب اس کا نصری مفہوم ہے کہ مجھے سکون چاہیے لیکن سکون حاصل نہیں ہوتا، اور جو دل کو تھوڑی دیر کے لیے سکون بخش دے وہ درد دل نہیں ہوتا. تو بنیادی طور پہ شاید یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ مجھے سکون کی تلاش ہے اور اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود مجھے سکون حاصل نہیں ہوتا. ایسا درد دل کی تلاش ہے جو میرے وجود کو ذرا تڑپا کے رکھ دے. وہ شاعر کا خیال ہے کہ وہ عشق اختیار کرے تاکہ وہ دلی مراد پائے اور عشق کو درد دل بھی ملے گا اور سکون بھی ملے گا. اب ہم دیکھیں گے کہ یہ حوالے کے 2 اشعار میں نے یہاں لکھے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ ہر شعر کی تشریح کے لیے کم از کم 2 حوالے کے اشعار ہونا ضروری ہیں اور ہر شعر کی تشریح 2 سے 2.5 صفحات پر مشتمل ہوتی ہے. سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں. یہ ایک حوالے کا شعر ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ سکون مجھے چاہیے لیکن سکون حاصل نہیں ہوتا، اور درد دل جو ہے وہ درد ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جو بڑھتا رہتا ہے. اگر دل کا درد ٹھہر جائے، تابش دہلوی کہتے ہیں اگر درد دل ٹھہر جائے تو درد دل نہیں ہوتا. ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہم یہ بات دیکھتے ہیں، اب صوفیوں کی اس طرح اس میں ایک درد فطری ہے، تو تابش دہلوی کے نزدیک دل کو سکون بخش دے. لیکن افسوس یہ ہے کہ آج کے دور میں انسان اس صفات سے محروم ہے. اب سکون کے لیے یا ٹھہراؤ کے لیے انسان کو بنیادی طور پہ جو چیز درکار ہوتی ہے وہ ہوتی ہے خدمت انسانیت. تو اگر انسانیت کو درد جو آپ نے رکھنا ہے دل میں
تو آپ احساسات کا ہونا ضروری ہے، اور اس احساسات کی بدولت ہی آپ کے دل کو سکون میسر آئے گا۔ دوسرا شعر ہے حوالے کا، درد دل اتنا ہے کہ ہر رات میں ہے محشر برپا، اور سکون ایسا ہے کہ مر جانے کو جی چاہتا ہے۔ تو سکون کے لیے بنیادی طور پہ جو چیزیں ہیں جو انسان کو مایوس کرتی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ایک تو وہ خواہشات ہیں جو انسان نے بہت ساری اپنے اندر پا لیتا ہے۔ جب انسان کو بہت ساری خواہشات اپنے اندر اس کی تکمیل چاہتا ہے اور ان خواہشات کو وہ پورا نہیں کر سکتا، تو پھر کیا ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے، انسان مایوس ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو سکون حاصل نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ ہے، اس کی حقیقی وجہ مجازی، جب محبوب کا جو وصل ہے، محبوب سے جو ملاقات ہے، محبوب کو جو دیکھنا ہے، اس وقت تک جب تک وہ اپنے محبوب کو دیکھ نہیں لیتا، اس وقت تک اسے سکون میسر نہیں آتا۔ تو شاید بات سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ مجھے سکون کی تلاش ہے اور میں سکون حاصل کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے سکون ملتا نہیں ہے۔ انسان کے اندر جو نامکمل خواہشات ہیں وہ انسان کو ہمیشہ پریشان اور بے قرار کیے رکھتی ہیں۔ تو تابش دلی کہتے ہیں کہ جو درد دل ہے، اگر آپ کو سکون آ جائے تو وہ درد دل نہیں کہلاتا، درد دل تو ہے کہ وہ مسلسل بڑھتا رہتا ہے۔ تصوف کی اصطلاح میں اس سے درد فکری کا نام دیا گیا ہے، یعنی جیسے جیسے آپ کا درد بڑھتا جائے گا ویسے ویسے آپ محبوب کی یاد آپ کے دل میں تازہ رہے گی۔ دوسرا شعر ہے، کبھی ہر جلوہ سب رنگ حاصل تھا نگاہوں کو، اب اشک خون بھی چشم شوق کو حاصل نہیں ہوتا۔ جلوہ کا مطلب ہوتا ہے نظارہ، سب رنگ کا مطلب ہوتا ہے 100 رنگ، سینکڑوں رنگ۔ اشک خون، اب اشک خون کا مطلب ہوتا ہے خون کے آنسو۔ چشم شوق کا مطلب ہوتا ہے محبت بھری آنکھ۔ تو نسلی مفہوم اس کا یہ بنے گا کہ ایک وقت تھا کبھی مجھے ہر طرح کے جلوے دیکھنے کے لیے میسر تھے، لیکن اب یہ حالت ہے کہ آنکھوں کو اشک بہانے کے لیے خون کے آنسو بھی میسر نہیں ہیں۔ تو یہ بات آپ اس دل کر رہے ہیں کہ ماضی کے حسین لمحوں کو وہ یاد کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کبھی وہ وقت بھی تھا، محبوب کا دیدار ہوتا تھا، محبوب کا وصال ہوتا تھا، تو ہر دن جو ہے وہ ٹھاٹ ٹھاٹ کے ساتھ گزرتا تھا، ایک عجیب شان تھی وہ کہتے ہیں، اور میری آنکھوں کے سامنے سارے حسن کی رنگینیاں آنکھوں میں سمائی رہتی تھی، اور ہر دن عید کا دن تھا۔ لیکن اب کیا ہے، اب صورتحال یہ ہے کہ اس کی تبدیلی کے بعد سے وہ رو رو کر اس کو کہتا میں نے اپنی آنکھیں سفید کر لی ہیں، اور اپنے آنسوں کی جگہ اب اس میں جو ہے وہ خون آتا ہے، خون کے آنسو بہانا، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ انمول موتی جو ہے آنسو جیسے وہ ختم ہو گیا اور ان کی جگہ خون آنے لگا ہے، یعنی اب تبدیلی جو ہے وہ یہ ہے۔ لیکن اب اس میں ہم نے دیکھا کہ وہ کہتا ہے کہ جب اچھا وقت تھا، محبوب قریب تھا، اس کا وصال، اس کا دیدار، یہ سارا کچھ حاصل تھا، سینکڑوں رنگ ہر چیز میں بہار دکھائی دیتی تھی۔ اب کیا ہے، اب اشکوں میں کیا ہے، اب ہم جب روتے ہیں تو رونے آنسوں کی بجائے خون کے آنسو آتے ہیں۔ اس نے شعری حوالے میں 2 اشعار یہاں پہ لکھے ہیں، اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، میر صاحب نے فرمایا تھا اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا۔ یعنی اب جب ہم روتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے بلکہ لہو آتا ہے، یعنی درد کی اس کیفیت کو بیان کیا ہے شاعر نے کہ اب صورتحال یہ ہے کہ وہ جو میری خوشی بھری زندگی تھی وہ ختم ہو گیا، وہ رنگینیاں ختم ہو گئی ہیں، اب جو ہے جینا تو بھر ہو گیا ہے، آرزو ساری خواہشیں یہ سارے وہ چیزیں اسی کا محبوب کے ساتھ گئی ہیں۔ حوالے کا دوسرا شعر میں نے لکھا ہے اختر انصاری کا، اختر انصاری کہتے ہیں یاد ماضی آزاد ہے یارا، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ اب وہ پرانے باتوں جو ان کا یاد ماضی تھا، تابش دیوی کا حسین لمحوں کی یاد کو وہ یاد کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح ایک بڑا خوبصورت اور بڑا اچھا وقت تھا، ایک رنگ نہیں سینکڑوں رنگ آنکھوں کے سامنے رہتے تھے، وہ منظر سامنے رہتے تھے، وہ محبوب کی یادیں صاف ہوتی تھی۔ لیکن اب کیا ہے، اب تو ہم روتے ہیں تو رونے سے آنسو بھی خوش ہو گئے، یعنی درد کی اپنی اس کیفیت میں کہ جب درد حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے پھر انسان روتا نہیں ہے بلکہ انسان خاموش ہو جاتا ہے۔ اب اس اپنی اس کیفیت کو بیان کر رہے ہیں،
تابش دہلوی، اور تابش دہلوی یہ کہتے ہیں کہ اب آنکھوں کو پرانی جو باتیں تھیں، وہ جو پرانا وقت تھا اس کو یاد کر کے کہ یار ماضی آیا، عذاب ہے یار، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ تو یہ ہمارا تابش دہلوی کا جو دوسرا شعر تھا غزل کا، اور اب تیسرا شعر ہے تابش دہلوی کا، جس میں وہ کہتے ہیں ہر ایک کار تمنا پر یہ مجبوری یہ مختاری، مجھے آسان نہیں ہوتا تجھے مشکل نہیں ہوتا۔ کار تمنا کا مطلب ہوتا ہے خواہش کی تکمیل کرنے کی کوشش کرنا، یا اپنی خواہش کو تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کرنا، جستجو کرنا۔ تو مجبوری بے بسی کو کہتے ہیں، اور مختاری با اختیار ہونا یا اختیار رکھنا۔ اس کا نصری مفہوم بنے گا کہ اے محبوب ہر تمنا کو پانا میرے لیے مشکل ہے، جبکہ تیرے پاس اختیار ہے تیرے لیے ہر کام آسان ہے۔ ایک پہلو ہم اسے دو پیرائے میں دیکھنے کی کوشش کریں گے، اور دوسرا پہلو جو ہمارے سامنے ہے اس شعر کا، وہ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بھی اس کا یہ محبوب کا تعلق تھا، اور یہ دوسرا عشق حقیقی کی طرف اشارہ ہے، وہ عشق مجازی کی طرف اشارہ تھا۔ وہ یہ ہے کہ ہر آرزو کے حصول کے لیے خود کو مجبور پاتا ہوں، اے خدا، اے میرے مالک تو با اختیار ہے اور تیرے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ تابش دہلوی کہتے ہیں کہ ہر کام کار تمنا پہ میری مجبوری، اے محبوب میرا مجبور ہو جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے، شاید یہی کیفیت ہے کہ محبوب جو چاہے تو کچھ بھی کرنے کا اختیار رکھتا ہے، وہ اپنی ذات پہ نگاہ ڈال کر خود کو مجبور پاتا ہے، دیکھتا ہے، لیکن اگر وہ چاہتا ہے کہ اگر یہ محبوب چاہے تو یہ کام آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے، محبوب کا وصل بھی ہو سکتا ہے، محبوب کا دیدار بھی ہو سکتا ہے، اور وہ ساری خواہشات پوری ہو سکتی ہیں۔ اس لیے اس کا کہنا ہے کہ اگر کوئی آرزو بھی اس کے اختیار میں نہیں جسے وہ پورا کر لے، ہر خواہش اس کی محبوب سے جڑی ہے، اور اس کی تکمیل کا انحصار بھی وہ محبوب پر ہی کرتا ہے۔ ہمارے بھی دو اشعار میں لکھے ہیں، ہم کسی راہ سے واقف نہیں، جو نور نظر رہنما تو ہی ہوتا ہے جدھر جاتے ہیں۔ خواجہ میر دت کا یہ شعر ہے کہ جب عشق کے اس مقام پہ ہم پہنچ جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں صرف محبوب کے جلوے ہی دکھائی دیتے ہیں، جس طرح دیکھتے ہیں، جیسے جس راہ میں بھی جاتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ سارے محبوب کے جلوے وہ دیکھ رہا ہے۔ اس کا دوسرا پہلو جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور وہ تھا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو اس کے وابستگی ہے اس کا اظہار کر رہا ہے شاید، اور کیا کہہ رہا ہے کہ اس کے برعکس انسان بہت مجبور ہے، وہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس اور انسان کے اختیارات بہت کم ہیں۔ تو انسان کے اختیارات، اللہ تعالیٰ کے پاس اختیارات بہت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ کچھ بھی کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ شاید اپنی مجبوری بیان کر رہا ہے، بے بسی بیان کر رہا ہے اس شعر میں، اور وہ کیا کہتا ہے کہ ہر آرزو کے حصول کے لیے خود کو مجبور پاتا ہوں، لیکن اے خدا تو بااختیار ہے، تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن ہم جب دیکھتے ہیں دوسرا مفہوم جو ہے وہ اس کا عشق حقیقی کی طرف ہے، جس میں شاید یہ بات بیان کرتا ہے اپنی مجبوری بے بسی کو سادہ زبان میں، کہ انسان اس قدر مجبور ہو جاتا ہے کہ انسان چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتا، اور پھر اس میں وہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کی رہنمائی طلب کر رہا ہوتا ہے، جس میں اس نے کہا تھا کہ ہر نظر مجھے صرف اور صرف تو ہی دکھائی دیتا ہے۔ دوسرا حوالے کا شعر میں نے لکھا ہے، ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی۔ میر صاحب نے کہا تھا ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، چاہتے ہیں سو آپ کریں، ہے ہم کو بس بدنام کیا، کہ ہم مجبور ہیں اور ہم پہ یہ تہمت لگا دی گئی ہے کس بات کی، کہ آپ مختار ہیں، آزاد ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا جس معاملے میں جس کام میں شامل ہو جائے تو پھر انسان اس کے لیے پریشان نہیں ہوتا، اس کے لیے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے اس پر ایک پہلو یہ بھی بیان کیا تھا کہ اے محبوب ہر کام، ہر تمنا جو میری خواہش آتا ہے وہ آپ سے شروع ہو کر آپ پہ ختم ہوتی ہے، تو پھر کیا ہے، اے محبوب تجھے پانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن اس کے لیے کیا ہے کہ سارے اختیارات آپ کے پاس ہیں، آپ اگر چاہیں تو وہ سارے دیدار، وہ سارا جو کام ہے
شاعری کی جو شاعر کے بعد اپنی کیفیت بیان کرنا چاہتا ہے اور وہ اپنی مجبوری کو بیان کر رہا ہے، وہ اس اپنی ذات میں نگاہ ڈالتا ہے اور خود کو اتنا مجبور تصور کرتا ہے کہ اس کو کہنے کے لیے اس کے پاس کوئی اختیار نہیں، کوئی کام نہیں، اس کی جو تمام تر خواہشات ہیں اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے وہ اپنے محبوب پر انحصار کرتا ہے اور وہ بتاتا ہے کیا کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی حل نہیں ہے، لیکن یہ سارا معاملہ آسانی کے ساتھ حل ہو سکتا تھا، لیکن تو مختار ہے، مجھے آسان نہیں ہوتا، تجھے مشکل نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ جو مشکل تجھے کوئی مشکل نہیں ہوتا، لیکن ہمارے لیے ہماری وجہ سے ہم بڑے مجبور ہیں تو ہمارے لیے یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اور اسی طرح عشق حقیقی کی طرف بھی اشارہ کیا تھا شاعر نے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمام معاملات آسانی کے ساتھ حل ہو سکتے ہیں، اور وہ تمام معاملے کو اللہ تعالیٰ کا وہ بااختیار ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ شاعر اپنی مجبوری اور بے بسی کو بیان کر رہا ہے۔ یہ ہم نے تابش دہلوی کی غزل کے پہلے 3 اشعار دیکھے، تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم تابش دہلوی کی جو بقیہ اشعار رہتے ہیں اس کو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔